تو وہ بندہ اللہ کا ولی کہلائے گا، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے لیے پروردگار نے کیا خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے خاص ولیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوف کس چیز کا؟ کسی قسم کا بھی انہیں خوف دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان پر کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی، نہیں، یہ بھی سب کچھ آئے گی، اس کے باوجود بھی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ایمان کی طاقت کی وجہ سے پروردگار انہیں یہ ایک اعزاز عطا کرتا ہے کہ وہ آنے والی مشکلات، پریشانیوں سے نپٹ لیتے ہیں، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ظاہراً تنگ دستی کی وجہ سے کبھی وہ پریشان ہو، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کا ولی ہو اور وہ معاشی حوالے سے پریشان ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی دنیاوی حوالے سے توجہ بھی نہیں ہوتی، جسم کے امراض کے حوالے سے، جسم کی تکلیفات کے حوالے سے ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس معاملے میں۔ ظاہراً پریشانیوں کے طوفان بھی آ جائیں نا، وہ ایزیلی گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں ان کو دکھ نہیں دے سکتی، ان کو غمزدہ نہیں کر سکتی، ان کو تھکا نہیں سکتی کبھی بھی۔ یہ ایمان کی طاقت کی وجہ ہوتی ہے، بنیادی یاد رکھیں۔ اور ولی کہتے کسے ہیں؟ آگے اللہ تعالی نے واضح بیان فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میرے جو ولی ہیں، دوست ہیں، سن لو کہ بے شک انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یحزنون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور خوف جو ہوتا ہے نا، اس کی خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے نا، میرے جسم کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اپنی ذات تک کوئی معاملات آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں خوف۔ اور غم کہتے ہیں دوسرے کے لیے، یحزنون، حزن، غم، یہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے کوئی پریشان ہے، ان کی جو پریشانی ہے وہ مجھے غم ہے، یہ دوسروں کی، میرے جسم تو سلامت ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہے، کوئی پریشانی ظاہراً نہیں ہے، لیکن جو دوسروں کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے اسے غم کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں، وہ دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو ولی ہیں انہیں نہ اپنی ذات کے لیے کوئی پریشانی غم ہے، نہ جو ان سے منسلک لوگ ہیں ان کی وجہ سے کبھی وہ پریشان ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے ولی اپنی ذات کے لیے کبھی خوف زدہ پریشان نہیں ہوتے، ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن تو اپنی ذات کے لیے وہ خوش ہیں ہی ہیں، انہیں بشارت دی ہی گئی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، جو ان کے خاص مرید ہیں، جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ولا ہم یحزنون، ان کے حوالے سے بھی کبھی قیامت کے دن وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ پروردگار ان کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ منسلک ہو گئے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی خاص ایک ان کے لیے خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ اور یہ تو بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ ولی ہیں کون لوگ؟ کیا علامت ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ساتھ ہی بیان فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو بنیادی علامتیں ہیں اللہ کے ولی کی، بنیادی دو علامتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، گناہ سے بچتے رہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے گناہ سے دور رہے، کوئی بھی ان سے لغزش نہ ہوئی، انہوں نے ہر حوالے سے گناہ کرنے سے احتیاط کی، یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو علامات ولی کی بیان کی گئی نا، وہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ہماری طبیعت اور چیزیں مانتی ہے، ہم اور تلاش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں علامتیں ہوں گی تب اسے ولی مانیں گے۔ موجودہ دور کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو پھر تو ولی کے لیے کئی اوٹ پٹنگیاں ضروری ہیں نا، پہنچی ہوئی ہستی کے لیے، کئی تماشے اس کے اندر پائے جائیں تب وہ پہنچی ہوئی ہستی مانی جائے گی۔ ایمان ہو نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، تقوی ہو نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کے ہمارے اس دور کے حوالے سے جسے ہم پہنچی ہستی مان رہے ہیں عوام الناس کے اندر، وہ یہ علامتیں ہوں یا نہ ہوں، ہماری طبیعت اور چیزیں پسند کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو علامتیں بیان فرمائی، الذین آمنوا، ایمان لایا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟
اللہ پر بھروسہ رکھنا ہر حوالے سے، انبیاء کو ماننا، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، جنت جہنم پر، اپنی موت پر، قبر پر، حشر پر، ان چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ولی کہتے بھی اسے ہیں جو توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی سے، آنے والے مصیبتوں سے، آنے والے غموں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ محض اس کی لائن سیدھی ڈائریکٹلی اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، آگے کیا کچھ آ رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر ساتھی قریب قریب تشریف لیں تو مہربانی ہوگی، اس طرح مزہ نہیں آتا، کوئی تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں، این نوازش ہوگی۔ تو ساتھی پیچھے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں نا، تھوڑا سا آگے، یہ بھی الاؤ ہے کہ اگر دیوار سے آسرا لگا کے بیٹھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہے ہر کسی کو۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان بالغیب یہی چیز ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، بھئی جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ اور ولی کی مین علامت معاشی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ذمہ اٹھا رکھا ہے تمام زمین پر چلنے والے چرندوں پرند، حیوانات، شجر و حجر، جن و انس، ہر کسی کے رزق کے ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ روزی کے حوالے سے کبھی توجہ نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، وہ یہ مین علامت ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ سخی ہوتا ہے خاص طور پہ، مین بنیادی علامت اللہ کے ولیوں میں سے۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا نا، متقی ہوگا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ نماز پڑھنا، تسبیح و تحلیلات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ متقی وہ نہیں ہے جو یہ اعمال کر رہا ہے، مومن ہے۔ متقی کی یہ معنی ہے ہی نہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کا ولی، ایمان والا متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ ہر ایک مسٹیک سے بچے جو اللہ نے منع کی ہے۔ میں کہوں کہ میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، اللہ کے خوف سے نہیں بچا ہوا، میں تو آپ لوگوں کے ڈر سے بچا ہوا ہوں۔ آپ لوگ کئی گناہ سے بچتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے بچتے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ میں کوئی عمل کر رہا ہوں، کسی گناہ سے بچ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میرے مقتدی دیکھ رہے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تب ہوگا جب میں محض صرف اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑوں گا، یہ ہوگا تقوی۔ میں اور آپ دیکھیں لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کتنے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، محض اللہ دیکھ رہا ہے، کتنا گناہ کر جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل چیز، یاد رکھیں۔ میں اور آپ تب مومن اور بہترین متقی اور اللہ کے ولی بن جائیں گے جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس دن ہم بہترین متقی مومن اور اللہ کے ولی کہلائیں گے۔ میں یہ شرعی ولی کی تعریف کر رہا ہوں، جس کو شریعت ولی کہہ رہی ہے۔ معاشرے میں جن کو آج کل پہنچی ہستیاں کہہ رہے ہیں نا، ان سے تو میں بیزار ہوں نا، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ ہمارے ساتھی اکثر کہتے ہیں حضرت اب بڑا یہ تبصرہ کرتے ہیں، یہ معاملات چل بھی بڑے پڑے ہیں، کیا کریں یار، کیوں نہ یہ تبصرہ کریں، بتائیں۔ آپ جائیں دیکھیں، آپ کو اس قدر یہ ماحول نظر آئے گا نا کہ اللہ معاف کرے، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ وہ پہلے بھی میں کئی دن 2-3 دن پہلے بیان کر رہا تھا، یہ اسی پچھلے ہفتے اتوار کی بات ہے، شہر میں گیا تو ایک فلیکس دیکھی رکشے کے پیچھے لگی، کمال کی، وہ پہنچی ہستیاں تھی ساری جو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے موبائل میں نے تصویر بنا لی ہے، وہ کوئی چاہے تو اس کو دکھاؤں، آپ کو کراہت آئے گی خدا کی قسم ان کو دیکھ کر۔ کیا یہ پہنچی ہستیاں ہیں؟ کس نے یہ علامتیں بتائی ہیں کہ یہ جو اس طرح کی اوٹ پٹانگیاں کرے گی اور انسانیت سے ہٹ جائے گا، اس کو اللہ کا ولی سمجھا جائے گا؟ پروردگار کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ہر اس عمل سے بیزار ہو جانا جس سے اللہ نے منع کیا، ہر اس عمل سے رک جانا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کسی کے دیکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے۔
میں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تسبیح و تعلیلات کریں، عبادات کریں، راتوں کو نوافل پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اللہ کی خوف سے ہم گناہ سے نہیں بچتے، خدا کی عزت کی قسم تقوی کا نور ایک ذرہ برابر بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے ہی نہیں۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جائیں، اللہ کے ڈر سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر سے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے کسی کی عزت کو تکنا چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے سود کھانا چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دیں۔ ان چیزوں سے جب ہم بچیں گے اللہ کے ڈر سے، اسے تقوی کہتے ہیں، تب ہم متقی ہوں گے۔ اگر ایمان ہمارا موجود ہے اور تقوی بھی پایا گیا تو پھر ہم بہترین ولی ہیں اللہ کے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ولی وہ ہوگا جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، جس کی شہرت ہے، کوئی ضروری نہیں دی۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر اللہ کے چند ایک ولی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان ولیوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا خاص ولی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگوں کے اندر نیچے موجود اس وقت بھی اللہ کے کئی ولی موجود ہوں، ممکن ہے یہ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خود کو اپنے آپ کو چھوٹا آدمی سمجھتے ہوں گے اللہ کے خوف کی وجہ سے، عاجزی و انکساری کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان اور تقوی ہے، اور تقوی کسے کہتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھنے، جو ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہم نے اس کے ایمان کو پرکھنا ہے، پھر ہم نے اس کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کس انداز تک، کس حد تک اس کے اندر تقوی ہے، پھر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا بڑی پہنچی ہستی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے دل کو ایسا اطمینان ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں، ان کی طبیعت بہتر ہے یا نہیں، ان کو دنیا میں عزت ملی یا نہ ملی، ٹھیک ہے نا، جس حالت میں بھی ہیں دل سے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ معاشی حوالے سے ہمارے پاس کوئی 1 مہینے کا راشن پڑا ہے، 1 مہینے کا آنے والے وقت میں ہمارے اسباب مہیا ہیں، اگلے مہینے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہم کتنا اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بھی کیا بنے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہونے کے بالکل منافی ہے یہ بات۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ ہے نہیں، دل سے مطمئن ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ دل میں سکون ہوتا ہے اس کے، ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ محض اس کی نظر اللہ کے کرم کی طرف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالی نے خوشخبری سنا دی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کوئی بھی کلمات بدلتے نہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے دنیا کے اندر جو متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اللہ کے ڈر سے جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے، ایمان لے آئے، یہ لوگ اللہ کے خاص ولی ہیں اور یہی لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ تقوی مین بنیادی علامت ہے، یاد رکھیں، ولی ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف نے بھی ولیوں کی کئی علامتیں بیان کی ہیں۔ اچھا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، کبھی وہ اپنی عبادت پر، کی گئی عبادت پر اتراتا نہیں، فخر نہیں کرتا، وہ عبادت کر کے، نیکی کر کے تب بھی روتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے بلکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دور میں ایک اللہ کا کوئی بندہ تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب جا کے سجدہ میں زاروں قطار چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لوگ بڑے اداس تھے اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے، بڑے پریشان تھے، اور رو رہا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے نابینا اندھا کر کے اٹھانا، قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کیوں؟ اس لیے تاکہ میں لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان تھے اس بندے کی وجہ سے، اس قدر چیخ رہا ہے، اس قدر رو رہا ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور کہہ یہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا تو بس، میں اپنی زندگی کے احوال نہیں دیکھ سکوں گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تو اس طرح اٹھائے پھر میری زندگی اچھی نہ ہو دنیا کی، اور میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب اس بندے کو اٹھایا گیا، دیکھا گیا تو نوجوان تھا، وہ پوچھا گیا کہ کون ہے تو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ شخصیات کہ جن کی ولایت پر پوری امت مسلمہ فخر کرتی ہے،
اور ان کا انداز زندگی ہے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں جوانی کے عالم کے اندر۔ اللہ کے ولیوں کی یہ مین علامتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ایک اسلام کا اصول ہے، پروردگار نے فرمایا نیکی کو حکم دو، ساتھ برائی سے روکو۔ آپ کے نہیں حضرت میٹھا بولا کریں، صرف شان بیان کیا کریں، باقی جو کر رہا ہے کرتے رہیں نا۔ قرآن پاک پہلی سورہ فاتحہ اٹھائیں دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کی فضیلت کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے ایسے لوگوں سے بچا۔ دونوں کا تذکرہ ہوا۔ اسلام کا یہ قانون اصول ہے کہ اللہ کے خاص بندوں، مقبول بندوں کا تذکرہ ہوا تو ساتھ ہی جو اس کے برعکس چل رہے ہیں ان کی تردید بھی لازم بنتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگ جو گزرے محنتیں کر کے دین کے حوالے سے، آگے نسلیں جی وہ گدی نشین ہیں، ان کو جی اپنا اجازت مل گئی ہے اور ان کو فیض ملا ہے۔ وہ فیض کا وہ نور پتہ نہیں کس انداز سے نظر آ رہا ہوتا ہے ہماری عوام الناس کو، وہ وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کے دعوے کمال کے ہوتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو فلاں کر سکتے ہیں، ہم تو فلاں کر سکتے ہیں۔ ان کے صرف محض دعوے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی دیکھیں، خانہ کعبہ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں چیخ و پکار اور دعا کیا کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو ہم مد نظر رکھ کے پھر ہم اپنے اس موجودہ دور کے پہنچی ہستیوں کا تھوڑا مشاہدہ کر لیا کریں۔ یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کتاب سیر الاسرار کے اندر وضاحت فرمائی ہے، ولیوں کی کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا اور یہ ہمارے خطاب پہلے موجود ہے۔ یہ شرارت یا اپنے ان کی شرائط جو ہیں مختصر سی بیان فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر 12 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 شرطوں کا پایا جانا ولی کے لیے لازم و ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی 2 علامتیں، پہلے 2 وصف اس کے اندر اللہ والے ہونے چاہیے۔ پہلے 2 وصف وہ کون سے ہیں؟ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ فرمایا ستار اور غفار ہونا اللہ کے ولی میں پایا جانا پہلی 2 علامتیں ہیں۔ ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے والا، ہر ایک کے گناہ کسی کو دیکھا اس کو چھپا لے، کوئی بات آگے نہ کرے، پردہ پوشی کرنا۔ غفار کہتے ہیں بخشنے والا، مہربان، چھوٹ دینے والا۔ یہ 2 علامتیں بنیادی۔ ہم ولایت کا بھی دعویٰ کریں، ہم مومن متقی بھی کہلائیں، اور دوسروں کی عجیب طرح کی باتوں پر عجیب تبصرہ، یہ ہمارے ہاں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ ستار ہونے والی وصف ہمارے اندر دور تک نہیں نظر آتا۔ ہم کسی کو کوئی چھوٹی سی مسٹیک دیکھ دینا، پھر ہم اس کو بڑھا چڑھا کے آگے بیان کرتے ہیں، ایسے فخر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں کی یہ بات لگ گئی ہے۔ ماشاءاللہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا نا تو جس کی غلطیاں میں دوسروں کو بیان کر رہا ہوں نا، اس سے کئی گنا زیادہ خطائیں میرے اندر موجود ہوں گی۔ تو پہلے 2 وصف ستار ہونا، غفار ہونا، پردہ پوشی کرنا، معاف کرنا۔ دوسرے 2 وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پائے جائیں گے، شفیق ہونا، رفیق ہونا، مہربان ہونا، شفقت کرنا۔ جی اللہ کے ولی کی وصف رفیق ہونا، دوست ہونا، ہر کسی کو محبت دینا۔ ہمارا اظہار محبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پیسے والے ہیں یہ وہ جن کا ہم پر تسلط ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے ماتحت ہم چل رہے ہیں ان کا عزت و وقار کمال ہوتا ہے۔ جو ہمارے ماتحت چل رہے ہیں نیچے ہمارے، ان کا جو حشر ہم کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کے منافی ہیں یہ باتیں۔ شفیق ہونا، رفیق ہونا، ہر ایک انسان کا دوست بن کے رہنا، یہ بہترین ولی کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح اپنا 2 حضرت ابوبکر صدیق والی علامتیں پائی جانا، صادق ہونا، مصدق ہونا، سچ بولنے والا، سچ کو تسلیم کرنے والا۔ ہمارے ہاں سچ بھی بہت کم ہوتا ہے، سچ کو تسلیم کرنا یہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ سچ بولنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن سچ کو ماننا اس سے زیادہ مشکل ہے، یاد رکھیں۔ سچ بات کو مان جانا میری طبیعت کے خلاف ہو، اگر بات سچی ہو، مجال ہے کہ میں اس کو قبول کروں۔ سچ بول جاؤں گا کبھی کبھی، لیکن سچ بات میرے طبیعت کے خلاف آ رہی ہے، میری ذات کے خلاف آ رہی ہے، مجال ہے کہ میں اس کو قبول کروں۔
یہ ولی کی علامات کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے خلاف ہی بات کیوں نہیں آ رہی، پہلے تو اسلامی شرعی بات اس کے خلاف نہیں آئے گی، اگر اس کی طبیعت کے خلاف بات آ رہی ہے تو وہ اللہ کا ولی سر جھکا لے گا، اللہ کا دوست متقی سر جھکا لے گا، کبھی بھی وہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اہمیت نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں پہنچی ہستیاں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، پہنچی ہستیاں کیا، ان ہستیوں کے ماننے والے کہتے نہیں جی ٹھیک ہے جی یہ قرآن حدیث تو یہ کہتا ہے، لیکن ہمارا ذوق ہے، ہمارے مرشد یہ فرماتے ہیں۔ مرشد کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے شریعت کے، اگرچہ وہ بالکل خلاف ہے، مرشد نے کہہ دیا ہے۔ کمال ہے بھئی تیرے مرشد کی، یار تیرا مرشد پتہ نہیں کہاں سے آیا جس کا ذوق قرآن و حدیث کے خلاف آ رہا ہے۔ نہیں جی یہ قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن ہمارا ذوق نہیں مانتا، پھر لعنت تیرے ذوق پہ جو تیرا ذوق قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یار اللہ کا ولی کبھی بھی اپنے ذوق کو، اپنی طبیعت کو، اپنی فکر سوچ کو سامنے نہیں رکھے گا، اس کے ذوق، اس کی طبیعت، اس کا فکر، اس کی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ ہمارے ہاں ٹوٹل جتنا بھی پائی جاتی ہیں اوٹ پٹانگیاں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، اور وہ اپنا ذاتی ذوق ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو درباروں پہ دھمالیں اور یہ تماشے جتنا بھی لگے نظر آ رہے ہیں، یہ کب اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ اپنا ذاتی ذوق ہے، عورتوں کا آنا ہار و سنگار کر کے یہ ذوق ہے، یہ نفس کی غذا ہے۔ اور یہ اپنا صوفیاء کا دعویٰ کرنے والے لوگ دراصل یہ تصوف کا بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا جو خاص بندہ صوفی ہوتا ہے نا، جو تصوف کی دنیا میں جنہوں نے قدم رکھا ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، ان کی ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دو خوبیاں حضرت فاروق اعظم والی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، ہمیشہ برائی سے روکنا، یہ ولی کی اور دو علامتیں۔ 8 ہو گئی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کس حد تک ہم جتنا بھی بیٹھے ہیں نا کسی نہ کسی کے مرید ہیں، اچھے ہوں گے ہمارے بزرگ انشاءاللہ تعالی، امید ہے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے پیر و مرشد ایسے ہیں جن کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی، وہ تھوڑا سا توجہ کرے اس میں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ بیعت کی شرعی حیثیت، ہمارا بیان نیٹ پہ موجود ہے، سنیں بیعت کی شرعی کیا حیثیت ہے، جس کی بیعت کی جا رہی ہے، جو بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہے ہیں، ان کے اندر کتنی علامتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آگے سے جو ہوں گے نا مرشد پاک، وہ کہیں گے کہ حرام ہے، تم اب تو کافر ہو جائیں گے اگر بیعت توڑ کر کسی اور کی طرف گئے تو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ فیض حاصل کریں، بزرگوں کو تلاش کریں، اللہ کے ولیوں کو تلاش کریں، جو بھی ملتا ہے جس سے کچھ نفع مل رہا ہے، اندر کی صفائی ہو رہی ہے، کمال کا آدمی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ چومیں، ایسے لوگوں کو قرب حاصل کریں۔ ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن موجودہ حالات عوام الناس کے اندر جو کچھ نظر آ رہے ہیں نا، صرف ہدیوں تک محدود ہیں، ہدیے دی جا رہے ہیں، عرس ہوتے ہیں، دھمالیں ہوتی ہیں، کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں، اور جو آنے والے مرید ہوتے ہیں ان کو اسلام نام کی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، نہ نماز نہ قرآن، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی علامت بالکل نہیں ہے، یہ اسے کوئی اور نام دیا جائے۔ اور اسی طرح 2 خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، وہ کون سی؟ فرمایا کہ رات کو تلاوت کرنا، دن کو سخاوت کرنا، یہ اللہ کے ولی کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کا ولی رات کو قرآن کی تلاوت کرے گا، دن کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے اندر سخاوت کرے گا۔ ہمارے ہاں کس قدر سخی ہے، ہمارے ہاں تو عرس کے موقع پر مصیبت بن جاتی ہے ہمارے لیے کہ حضرت آئیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کا مطالبہ کریں گے کہ فلاں لے کے دو، فلاں لے کے دو۔ یہ سخاوت ہے کیا؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہوتا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے پیروں کی خاص طور پہ۔ ہمارے ہاں جتنا بھی ہوتا ہے نا مرید طبقہ، وہ پیروں کو ہدیے دی جا رہا ہوتا ہے، اور بیچارے محنت مزدوری کر کے کوئی اچھا خاصا ہو جائے نا، تو پھر وہ انہوں نے تختی لگوانی ہے کہ یہ مرشد کی نظر کرم ہے ساری، حالانکہ دراصل وہ مریدوں کی نظر کرم ہوتی ہے۔ مرشدوں کی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمارات ہوتی ہیں، وہ مریدوں کی نظر کرم ہوتی ہے، سارے انہی کے نذرانے ہوتے ہیں نا۔ پیر نے کب نذرانہ دیا آپ کو؟ پیر صاحب نے کب؟ ان کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے جو نذرانے آ رہے ہیں، حق بنتا ہے پیر صاحب لکھتے کہ یہ میرے مریدوں کی نظر کرم ہے جی، انہی کے نذرانوں سے یہ عمارتیں ہیں، یہ ہماری گاڑیاں ہیں، یہ عیش و عشرت ہے، یہ کتے لڑانے ہیں، یہ تماشے مریدوں کے نذرانے ہیں۔ پیر نہیں لکھے گا، مرید بیچارہ محنت کر کے کچھ ہے نہیں، وہ ہے نا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بزرگ کے پاس، تو ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بڑا قرض دار ہوں، 100 روپیہ قرض ہے مجھ پہ، مثال کے طور پہ۔
تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میرا قرضہ اتر جائے. بڑا غریب آدمی ہوں، پریشان ہوں قرضے کے حوالے سے. تو پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا جب ختم ہوئی تو مرید جانے لگا تو ہدیے کے طور پہ 10 روپے عطا کیے انہوں نے. وہ دے کر چلے گئے. علامہ میاں محمد علیہ رحمہ، اقبال علیہ رحمہ دیکھ کر مسکرائے، ہنس پڑے. پیر صاحب نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے، کیوں ہنس پڑے؟ آپ نے فرمایا آپ کی دعا کام آ گئی ہے، اس کے دعا قبول ہو گئی. پہلے وہ بیچارہ 100 روپے کا قرضائی تھا، اب 110 روپے ہو گئے. اگر یہ 10 آپ کو نہ دیتا تو اس کا 10 قرضہ اترتا تھا نا. آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بزرگوں کے ہاں. ہم دعا کرا رہے ہوتے ہیں قرضے کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، اور ادھر ہدیہ دے کے آ رہے ہیں، گھر کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. اور پیر صاحب بھی کمال کے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں جی. کل ہمارے کل جوید صاحب اسی طرح بیان فرما رہے تھے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور ہدیہ دیا جائے تو دعا قبول ہے پیر صاحب کی، اور اگر نہ دیا جائے تو پھر بد دعا بھی ملتی ہے اور کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، پھر وہ نامراد ہوتا ہے جو کچھ نہیں دیتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بھی ہم نہ سمجھیں الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی. یار اب تو کچھ ہم اپنے اندر کچھ صلاحیت پیدا کریں، سمجھیں ان لوگوں کو. اللہ کے ولی کو تلاش کریں. میں اس طرح کی طبیعت رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص اللہ کے مقبول بندے ہوں جن کے قریب بندہ جائے زندگی بدلے. اور کوئی کہے اس چیز کا انکار کرے تو وہ بھی غلط ہے. ذاتی طور پہ ہمارا یہ ذاتی مشاہدہ ہے. کئی ایسے بزرگ ملے جن کے چھوٹے سے تعلق کی وجہ سے خدا کی عزت کی قسم زندگی میں نکھار آئے. یہ ذاتی مشاہدہ ہے ہمارا. زندگی میں سرور ملا ہے، زندگی کی راہیں بدلی ہیں. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. آپ کہیں نا کہ کسی کے اپنا تعلق سے کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ایسا بالکل نہیں ہے. تبدیلی ضرور آتی ہے. اور اسی طرح آخری 2 علامتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والی، اللہ کے ولی کی، پیر کی، فرمایا عالم ہونا، دین کے حوالے سے بہادر ہونا. یہ 2 علامتیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مرشد پاک کتنی بڑے عالم ہیں اور دین کے حوالے سے کتنی بڑے بہادر ہیں. ختم نبوت سے، عزت رسول کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کس حد تک انہوں نے کام کیا ہے، یا اپنے ہاں تربیت پانے والے کتنی مریدوں کو شرعی مسائل سے آگاہ کیا ہے. اور کتنی ہم ان کے مریدین جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی ہوئے بیعت کے بعد، ان کی زندگیاں بدلی، وہ اچھے ہوئے، بہترین ہوئے، غلطیاں چھوڑیاں، گناہ چھوڑے انہوں نے. یہ ہم نے توجہ کر لیا. اس پر میں تبصرہ کروں تو پھر میرا سخت لیجا ہو جائے گا. اتنا ہی کافی. ہم نے خود غور کرنا ہے. آپ محض نہیں، آن کیمرہ آنے والی تاحیات زندگی میں سننے والے سب لوگوں کے یہاں گزارش ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی جو ہوتا ہے نا، جس کی بیعت ہو گئے ہیں، حق بنتے اس سے نسبت ہوئی، زندگی فوراً بدل جائے، زندگی میں نکھار آ جائے، سکون آ جائے، اسلامی انقلاب برپا ہو جائے. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی. یاد رکھیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے علاقے میں فلاں جنگل کے اندر آپ کے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں. آپ کی موجودگی میں آپ کے علاقے میں جنگلوں میں شراب پی جا رہی ہے. آپ گھوڑی پہ بیٹھے سوار ہو کر جنگل میں اس طرف پہنچے. دیکھا تو چند ایک جوان ہیں جو شراب پی رہے ہیں. وہ دیکھ کر ڈر کی وجہ سے گھبرا گئے، چھپانے لگے. آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، ایزی ہو جاؤ، میں بھی تمہاری فیلڈ میں آ گیا، تمہارے ساتھ ہی ہو. وہ تھوڑا مطمئن ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے بھی پلاؤ. اب کون دے کر آئے؟ تنہے تنہا ہیں، بس یہ ہے کہ باہر کسی کو بتانا نہیں تم لوگوں نے. بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت ماشاءاللہ ہماری فیلڈ میں. یہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا آدمی، مثال کے طور پہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے ادھر کے جو محبت رکھنے والے کوئی بھی ساتھی ہیں اس طرح کے اوٹ پٹانگی میں لگے ہوں اور میری ذات وہاں پہنچ جائے تو وہ فوراً گھبرا جائیں. حضرت آ گئے. بڑے شرمندہ بھی، چھپانے کی کوشش ادھر ادھر. اب میں ان کے ساتھ مل جاؤں، میں کہوں بس ٹھیک ہے یار، اب دوست سے ہم آگے بتانا نہیں ہے، آپ کا میرے راز کی بات ہے، ہمیں بھی ملوث کرو اس میں. تو وہ اپنے ذاتی اس عمل پر اتنا انہیں سرور نہیں آئے گا جتنا کہ ہمارے ملوث ہونے میں انہیں سرور آئے گا کہ حضرت ہمارے ساتھ ہو گئے، اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں نا. تو یہی معاملہ ہوا کہ جنید بغدادی نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. بڑے خوش ہو گئے وہ. تو انہوں نے کہا حضرت اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو لو لیول کی ہے جو پی رہے ہیں ہم اچھے والی، کیونکہ آپ بڑی شخصیت ہے نا، اچھے والی لے کے آتے ہیں آپ کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کی مانوں گا، اس سے پہلے آپ میری مانیں. سب کو کہا کہ وضو کرو، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، نفل کے بعد ادھر بیٹھ کے اکٹھے شراب پئیں گے. اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں. انہوں نے وضو کیا، پاک ہوئے. وضو کرنے کے بعد نفل شروع کی. جنید بغدادی نے جماعت کرائی. جماعت کرا کے جب سجدے میں گئے تو جنید بغدادی کی چیخیں نکل گئی. عرض کیا پروردگار، تیرے جنید کا کام یہ تھا کہ تیرے شرابیوں کو تیرے سامنے سجدہ ریز کر دینا، اب ان کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. فرماتے جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا وہ سب کے سب وقت کے ولی بن چکے تھے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے
جو ایک لمحے کے اندر شرابی، زانی، بد کردار لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیں۔ میں اور آپ سالہ سال سے ہدیے دے رہے ہیں اور ادھر سے بٹورے جا رہے ہیں ہدیے، نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، زندگی میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا، تو میں کس طرح ان کو ولی کہوں یار؟ میں تو مجبور ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، میں نہیں مانتا اس طرح کے لوگوں کو۔ میں ان کو مانوں گا کہ جن کے تھوڑے سے تعلق سے زندگی میں اسلامی انقلاب آ جائے، میری طبیعت بدل جائے، میں اچھے انسان بن جاؤں، میرے اندر احساس پیدا ہو جائے، نور ایمان بھر جائے، اندر کے زنگ ختم ہو جائیں، اس کو میں اللہ کا ولی مانوں گا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آخری بات، ٹائم کافی ہو گیا، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ مقام ولایت آپ کو اس قدر ملا، کیسے ملا، کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا محنت کی۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پہ ولی تھے، ماں بھی ولی تھی، لیکن ان کی محنتیں بھی تھی آگے۔ مین وہ مقام خاص جو ملا وہ ولایت کی وجہ سے ملا، اپنا محنت کی وجہ سے ملا۔ حضرت کیا محنت کی؟ فرمایا کہ میں 10 سال پورے لگاتار اپنے نفس کو میں نے کنٹرول میں رکھا۔ میرا نفس جو مجھے مانگتا تھا مجھ سے، میں اس کو رد کر دیتا تھا، کبھی اپنے نفس کی خواہش کی نہیں مانی۔ میرا نفس کہتا تھا آج سو جا، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرا نفس کہتا تھا آج جو یہ کھا، کئی دنوں تک نفس کو بھوکا رہتا، جسم میرا کمزور ہو جاتا، کچھ نہیں کھاتا۔ جو میرا نفس مجھے گناہ کی طرف جس طرف لگاتا میں اس سے باز رہتا، حتیٰ کہ میرا نفس سے امارہ ذلیل ہو کر میری مان گیا، اب وہ بیزار ہو گیا، اس کی طبیعت میں اسلام کا نور راسخ ہو گیا۔ اب اس کے 10 سال بعد، یعنی 10 سال پورے میں نے نفس پر محنت کی، کنٹرول میں رکھا۔ اب جب میرا نفس مسلمان ہوا، مومن ہوا، بہترین ہوا، اب اس میرے نفس نے میرے جسم کو کنٹرول میں رکھا۔ پھر 10 سال پورے میرے نفس نے میرے جسم کو ذلیل کیا، کنٹرول میں رکھا۔ میرا جسم جو چاہتا تھا نفس روک دیتا تھا۔ 20 سال بیت گئے، میرے نفس کی اور جسم کی لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ پہلے میری ذات نفس کو کنٹرول میں، اب میرا نفس میرے جسم کو کنٹرول کرتا رہا۔ 20 سال گزرنے کے بعد اب میرا نفس بھی بہترین مسلمان، میرا جسم بھی بہترین مسلمان۔ اب نفس الگ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، جسم الگ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میری توجہ دنیا کے معاملات کی طرف کبھی گئی ہی نہیں، میں ہر وقت جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کے ذکر میں مگن ہوتا ہوں، میرے جسم کا لوں ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر میں مگن ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی یہ ٹرانسلیشن ہے، یاد رکھیں۔ میں اور آپ بھی کوشش کریں اپنے جسم کے حوالے سے، اپنے نفس امارہ کے حوالے سے ان کو کنٹرول کریں۔ ہم بھی ایمان والے تو ہیں، دعوی ایمان تو ہے، دعوی تقوی بھی ہے، لیکن ایمان کمزور ہے، متقی بالکل نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا تقوی اختیار کریں، اللہ کے ولی ہیں۔ پھر ولی کے لیے کوئی اس طرح کی تسبیح و تحلیلات، عجیب طرح کی زلفیں، عجیب طرح کے خرافات، دور سے بدبو آنا، کبھی نہ نہانا اور ننگے ہو کے بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ عجیب طرح کے میلاد، یہ شیطانی عمل ہیں، رحمانی عمل نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنی ہو تو جی اصل آپ کہیں بھی چلے جائیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دے جاتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ کسی بھی دربار پہ چلے جائیں، ٹوٹل دربار پہ آپ کو بہترین قسم کا پتھر لگا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ قبر کے پکا ہونے کے متعلق واضح اختلاف ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے دربارات، اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پوری مکمل دیواریں دور تک بہترین ماحول نظر آئے گا، اور اس کے اندر دین کے حوالے سے کس حد تک کام ہو رہا ہے۔ پھر اسی کے برعکس آپ دینی اداروں کی طرف چلے جائیں، جس ادارے میں پڑھ کے ذاتی طور پہ فیصل آباد، جڑم والا روڈ چلے جائیں آپ، اپنا ڈوڈی والا، ہمارے محترم عمر بھائی بیٹھے ہیں، یہ پچھلے مہینے انہوں نے سروے کیا ہے، جا کے ادارہ کو دیکھا ہے، تو ہمارے استاد محترم سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ ان اداروں کو جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر غربت ہے دینی اداروں کے اندر۔ جن اداروں سے علماء نکل رہے ہیں، جن اداروں سے امت کی تربیت ہو رہی ہے، جن اداروں سے دین اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، ان کے حالات دیکھیں آپ جا کے۔ ہم پھر بھی انہی گلوں کو بھریں اور انہی کو پیسہ عطا کریں۔ دینی ادارے، اچھا آپ بتائیں کہ یہ جب سے مسجد بنی آپ کی یا ارد گرد کسی ادارے کا سروے کریں، ان سے جا کے پوچھیں حکومت کی طرف سے کبھی ایک ٹوٹی بھی لگا کے دی گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، پھر حکومت بھوکی ہے، پیاسی ہے بیچاری، انہی کی بھی خدمت کریں، انہی گلوں کو بھریں خدا کے لیے یار۔ یہ ادارے، دینی ادارے، آپ لوگوں کی محنتوں سے، کوششوں سے، عطا سے دینی ادارے چل رہے ہیں، اور ہم جیسے طالب علم نکل کے آگے دین کی اشاعت کریں، دین کا کام کر رہے ہیں۔
لہٰذا اس چیز سے گریز کریں. یہ تو کسی حوالے سے بھی ہماری طبیعت نہیں مانتی کہ جن کو ضرورت ہی نہیں، جو حقدار ہیں ہی نہیں، انہی کو ہر حوالے سے. ہماری خواتین تو ٹوٹل ادھر ہی جا کے بس وہ وہاں جا کے دعا مانگی، پھر وہ گلے بھرے واپس. اور ہماری حکومت اس چیز کا پابندی نہیں لگائے گی کہ خواتین کا مزارات پہ آنا. کیوں؟ اس لیے گلے انہی کے ذریعے بھرتے ہیں نا ہمارے. تو یہ میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. دینی ادارے بھوکے ہوں. اب ہم یہ ماڈرن دور ہے، اس دور میں بھی جس حالات میں پڑھ کے ہم غربت کے حالات میں پڑھ کے آئے، ہمیں پتہ ہے. لوگ تو تبصرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ مولوی طبقہ موجیں ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے والد صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں کتنا عمر تھی جب یہ مجھے اپنا کوٹا دور تقریباً 100 کلومیٹر دور ادارہ ہے جس ادارے میں مجھے چھوڑ کر آئے تھے. میں کہتا ہوں آپ لوگ کے بچے اس وقت فیٹر پیتے ہیں جس دور میں ہمیں اداروں میں چھوڑا گیا. کہ ہمارے ماں باپ کے دل نہیں ہے؟ کہ ہمارے دل نہیں ہے؟ اس دور کے اندر ذاتی طور پہ میں یہ الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، بچپن ہوتا ہے انسان کی، بچپن میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. صبح جب اٹھاتے تھے گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں جا کے ماں باپ کی یاد میں بندہ روتا رہتا تھا. یہ حالات گزرے ہیں. تب یہ منبر رسول ملا، اس نوبت تک آئے دین کی باتیں کر رہے ہیں. آپ سمجھے نا کہ حضرت ماشاءاللہ سفید لباس لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، بڑی عزت ہے، کمال موجیں ہیں مولویوں کی. ان مولویوں کی بنیادی زندگی کو دیکھیں، آپ کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھائی کس طرح کس انداز میں یہ پڑھ کے آئے. خدا کی عزت کی قسم میں حقیقت بات کر رہا ہوں. کھانا اس طرح ملتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے تھے تاکہ کچھ لمحہ بیت جائے. پیٹ تو نہیں بھرنا بالکل ہی، لیکن کچھ لمحہ کھانے میں بیت جائے گا، کچھ دل کو اطمینان مل جائے گا. جب گھر جاتے تھے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ پڑھا کے دیکھیں آپ اپنے بچوں کو اداروں میں. یہ شہر ایریا ہے، یہ ایریا کچھ بہتر ہے. ہمارے علاقوں کی طرف آپ توجہ کر کے دیکھیں، جائیں ادھر کے اداروں کو دیکھیں، آپ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں. یار اس طرح کے اداروں سے اس طرح کے علماء نہیں کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور اداروں کے یہ حالات ہیں کھانا تک نہیں ہے. گھروں سے کھانا لے کر جمع کر کے تھوڑا تھوڑا جو ملتا تھا، اور لوگوں کی کئی باتیں ہوتی تھیں. تو لہٰذا تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ہم جہاں پیسہ دے رہے ہیں دین کے نام پر، تو آگے کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کیا اس سے دین کا کام ہو رہا ہے؟ کیا علماء نکل رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے. جی اور کوئی حکم؟ جی اصل یہ تنبیہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے متعلق جو عجیب تبصرہ جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ کہ ہے نا جنہوں نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی. یہ حدیث سے قدسی کے الفاظ ہیں تقریباً. تو یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی، الا خبردار سن لو، کان کھول کر یہ سن لو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تم سے گھبرانے والا نہیں ہے، وہ دنیا سے گھبرانے والا نہیں ہے، وہ پریشان ہونے والا نہیں ہے. وہ دین پر ڈٹا رہے گا، وہ دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، وہ ہر حوالے سے مطمئن رہے گا. انہیں نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہے. اس لیے تنبیہ الا کہہ کر یہ ان لوگوں کو بھی تردید کر دی گئی جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، جو ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش میں یا ان کو شکست دینے کی کوشش میں تھے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. لفظ الا کہا گیا شروع کے اندر. جی عام مسلمان ہے نا، لازم اس کے لیے لازم بند ہے، ضروری بند ہے. کیونکہ ایک ہے نا ظاہری علم، مثال کے طور پہ فقہی شرعی مسائل سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں فقہی مسائل جو بھی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے دل کے اندر کی حقیقت، وہ بھی اسی قرآن اور حدیث سے صاف ہو جاتا ہے دل. لیکن کچھ اللہ کے خاص اولیاء عالم علماء ایسے بھی ہوتے ہیں، اولیاء سے مراد نہیں کہ صرف وہ ولی ہے لیکن علم نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. علم ہونا بھی شرط ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرمایا کہ پہلی بنیادی شرط ولی کے لیے عالم ہونا ہے. عالم نہیں ہے تو قطعاً ولی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوگا. ایک عالم نہیں اور ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ یعنی صوفیہ تصوف کی دنیا، یہ عمر بھائی بہتر جانتے یہ سوال فرما رہے ہیں، تصوف کی دنیا کے حوالے سے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اندر کی حقیقت کو بدلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی کے بیعت ہو جائیں آپ تلاش کریں، میں یہ آپ کو باقاعدہ امام خطیب ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں، آپ اللہ کے ولیوں کی تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں کو خاص اللہ کا مقبول بندہ ملے، اس کا قرب حاصل کریں، آپ کی اندر کی صفائی ہوگی، آپ کی دنیا بدلے گی دل کی، آپ کو محسوس ہوگا اندر کے اندر نکھار پیدا ہوگا، آپ کو ایک سکون ملے گا دینی حوالے سے، آپ کی نمازوں کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت میں ایک سرور پیدا ہوگا، مزہ آئے گا.
یہ ہوتا ہے بیعت کے لیے ضروری، یعنی بیعت کا ضروری ہونا. بھائی بیعت ہوں گے ہمیں اسلام کے احکام میں سکون سرور ملے گا، اندر کے جو زنگ ہیں وہ مٹیں گے، اندر نور ایمان بھر جائے گا. یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. آپ نہ ہوں نمازیں بھی پڑھتے رہیں، قرآن بھی تلاوت بھی کرتے رہیں، سب کچھ، لیکن وہ سرور نہیں ملے گا. آپ مسلمان ہونے کے ناطے مجبوراً کریں گے، لیکن وہ ذائقہ، وہ سرور، وہ چاشنی، وہ مزہ عبادتوں میں نہیں آئے گا جو اللہ کے ولی سے منسلک ہونے کے بعد ان عبادتوں کے اندر سرور ملے گا. اس بنیاد پر بیعت کا ہونا ضروری ہے. شرعی فرض نہیں ہے، شرعی طور پہ آپ سمجھے فرض عین ہے، جو نہیں ہوگا اس کو قیامت کے دن پکڑ کے جہنم میں، ایسا نہیں ہے بالکل. جی اصل جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے مرتبہ کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے پائنتی کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جو بھی کچھ پڑھنا ہے ان کو ہدیہ عطا کرنے کے بعد. جی 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 ہاتھ مکمل، یہ بازو اور کونیوں سمیت، یہ شرعی ہاتھ ہے. جی تو اتنا دور کھڑے ہو کے فاتحہ وغیرہ پڑھ کے ان کو ثواب ایصال کر کے ہدیہ کر کے پھر انہی کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کے ہاں دعا مانگیں. اور بزرگوں کے ہاں اگر کوئی بوسہ دے رہا ہے وہ شرک کفر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے. علماء نے منع بھی کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بوسہ بھی نہیں دینا، قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اسی طرح پیچھے چلے جانا ہے بس. یہ بہترین ادب ہے، بہترین ادب ہے. جس طرح کہ زندگی میں آپ اللہ کے ولی کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی ادب کریں. زندگی میں آپ کوشش کریں گے جو اللہ کا خاص ولی ہے اس کے ہاں تھوڑا دور بیٹھیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح کا ادب ہو، قبر سے دور کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے ہاں دعا مانگیں، ان کا وسیلہ پیش کریں اور اسی طرح واپس چلے جائیں. قبر کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، قبر کو بوسہ بھی نہ دیں. طواف کرنا حرام اور سجدہ کرنا عبادتاً سجدہ کرنا یہ شرک ہے. اگر تعظیماً سجدہ کریں یہ بھی گمراہی ہے، حرام ہے. تو یہ طریقے عام طور پہ والدین کی قبر پہ پہنچ گئے تو وہ کوئی آپ ایز اے محبت بوسہ دے رہے ہیں قبر کو، تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تعظیماً بوسہ نہیں ہوتا، تعظیماً ہی جھکنا نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے. یہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک دل کی چاہت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر طبیعت، میری تو طبیعت یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی قبر پہ جا کر ان کو بوسہ دے قبروں کو، اس میں حرج نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ماں اور سب سے زیادہ فیض کس سے ملتا ہے؟ ماں باپ سے. اور سب سے بڑا پیر و مرشد کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتا ہے. ماں باپ سے وہ چیز نہیں حاصل کر سکتا انسان تو بقیہ کسی ولی سے بھی نہیں حاصل کر سکتا. انسان کے لیے ماں باپ جتنا بھی گناہ گار ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا ولی جو ہے وہ ماں باپ ہے. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی وسلم علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد.